السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں، محترم قاری حضرات۔ آج اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ جانیں گے کہ اجمیر جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا، وہ درویش کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ چلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن ان مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنی مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت قریب تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتھوی تک جا پہنچ گئی کہ ایک مسافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا
کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کیا کرتے ہیں، جاؤ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجا پرتھوی نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ منہ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی، لیکن وہ کہنے لگے وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکی سا پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکی سا بھر لیتے ہیں۔ ہندو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جھیل کی تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلیوں والیوں میں چیخ و پکار اور آہ و بکا شروع ہو گئی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے تھے اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجا پرتھوی اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگے گا اور یہ تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا گیا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائے، یا پھر سب مرد اور عورتیں بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب،
مشکیزہ واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے دل میں قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں مگر سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی اجمیر شریف راجستھان انڈیا میں موجود ہے، جہاں بلا تفریح رنگ و نسل اور مذہب کے عقیدت مندوں کا جمع غفیر حاضری دینے پہنچ جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔